اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو میں معراج کو دلاؤں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کسی شاعر نے کہا میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ صدر محاضرہ، اساتذہ اکرام اور میری پیاری بہنوں، میں اس متبرک اور پرامن میں شمع رسالت کے ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ میری یہ بساط ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب گشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتی ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ میری بساط نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی شاعر نے کہا قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ میری پیاری بہنوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکم بنانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عظمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل گیا تھا، شرافت و عزت کی کنیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا یہ خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، فساد اور ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لانڈا آیا۔ میری پیاری بہنوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت تو انگشت شہادت سے، میرا نور نظر لخت جگر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھ کر، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلانا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آئی ہے کہ اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رہبر ہوں، مربی بھی، استاذ بھی، سب کچھ ہوں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو میں معراج کو دلاؤں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی
ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ اے آمنہ اسلام کو اور اسلام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہے کہ آپ تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب میں ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والوں کے سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی قوت و طاقت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے۔ حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے پھوٹا۔ سبحان اللہ حلیمہ کی شان۔ محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ میری پیاری بہنوں، محسن انسان میں صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدۂ نبوت اور رسالت پر فائز ہونے کے اعلان حق پر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو ملا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، عداوت اور نفرت اور صداقت و محبت کو تبدیل کیا۔ شیطان نے تو ظلمت کی جگہ ایمان اور ضیاء کو لایا۔ آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت و تربیت کا کمال تھا کہ آپ نے شرک کدہ کو توحید کدہ بنا دیا، کفر کدہ کو عبادت کدہ بنا دیا، لہزن کو راہ بنا دیا، پورے گلستہ کو اسلام کا پرچم پورے گلستہ بنا دیا، اسلام کا پرچم چاروں سمت لہراتے ہوئے نظر آنے لگا۔ درسگاہ رسالت سے ایک مقدس گروہ نے تربیت پائی اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ انہوں نے حق کو پھیلایا، باطل کو مٹایا۔ میری پیاری بہنوں، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں نے اور ادیبوں نے سیرت رسول اکرم پر اپنی وسعت کے موافق کوششیں کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن السلام كما كان حقا بعد أسفل بزرگ دون قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔